أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی، ان آیات کے اندر اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کے مراحل بیان فرمائے ہیں۔ تخلیق انسانی نظام قدرت کے تحت دو طریقوں سے ہوئی۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور دوسرے اولاد آدم کی تخلیق۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب گارے کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی کے اندر سورہ والصافات کی آیت نمبر 11 اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طِینٍ لازم کے تحت ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر 4 عناصر کو اللہ رب العزت نے رکھا، یعنی 4 عناصر کے مجموعے سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ ایک مٹی، دوسرے پانی، تیسرے ہوا، چوتھے آگ۔ ان 4 عناصر کے مجموعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور ان 4 عناصر کے اندر جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک دوسرے سے کوئی چیز الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے اندر سے پانی ختم ہو جائے، آدمی کو موت آ جاتی ہے۔ حرارت ختم ہو جائے، موت آ جاتی ہے۔ ہوا ختم ہو جائے، موت آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان 4 عناصر کو جوڑ کر کے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ان 4 عناصر کے مجموعے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو بھی 4 طریقے سے پیدا کیا۔ ایک تو بغیر ماں باپ کے،
جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. دوسرے بغیر ماں کے، جیسا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. تیسرے بغیر باپ کے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اور چوتھے ماں باپ دونوں کے ذریعے سے، جیسے بقیہ تمام انسان پیدا ہوئے. میرے بزرگوں، اگر انسان ماں باپ دونوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے تو انسانی عقل اس کو فوراً مان لیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ایسے عجائبات اس کے اندر رکھے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا یا بغیر ماں کے یا بغیر باپ کے پیدا ہوا تو انسان کی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن قرآن کریم کی آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں تو انسان انکار بھی نہیں کر سکتا. بہرحال اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب گارے کی مٹی سے پیدا فرمایا. اس کے بعد پھر انسانوں کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے اندر جو مراحل پیش آتے ہیں کہ کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ خوبصورت انسان بنتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان فرمایا جو میں نے تلاوت کی اور اس کے بعد کی آیات ہیں کہ انسان کہ صلب سے ایک منی کا قطرہ منتقل ہو کر کے رحم مادر کے اندر جا کر محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس منی کے قطرے کی 40 دن تک پرورش کرتا ہے رحم مادر کے اندر، تو وہ منی کا قطرہ ایک خون پستہ جمع ہوا خون بنتا ہے. پھر 40 دن پرورش کرتا ہے تو وہ خون کا لوتھڑا گوشت کی شکل میں آ جاتا ہے. پھر اللہ 40 دن پرورش کرتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہڈی کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر 40 دن اللہ پرورش کرتا ہے تو اس ہڈی کے اوپر گوشت کا لباس پہنا دیتا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت جان ڈال دیتا ہے. اس کے بعد یہ خوبصورت انسان پیدا ہوتا ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ رب العزت نے منی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا جو ناپاک تھا، لیکن آج انسان اس منی کے قطرے سے پیدا ہو کر کے دنیا کے اندر آیا تو آج اللہ رب العزت کو بھول کر کے زندگی گزار رہا ہے. میرے بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ان مراحل کو کیوں ذکر کرتا ہے؟ تاکہ انسان اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل کے اوپر غور کرے کہ میں کیا تھا اور اللہ رب العزت نے مجھے کیا بنا دیا. اللہ رب العزت نے ناپاک منی کے قطرے سے کہ انسان اس قطرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھن محسوس کرتا ہے، اللہ نے اس قطرے سے خوبصورت انسان کو بنایا، اور ایسا خوبصورت انسان کہ جب بچے کی شکل میں آتا ہے تو انسان اپنے سینے سے لگاتا ہے، اسی کو چوم کر کے تسلی محسوس کرتا ہے. میرے بزرگوں، جب اللہ رب العزت نے ایک قطرے سے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر خاندانوں اور قبیلوں کے اندر اللہ نے تقسیم کر دیا، کوئی اعلیٰ قبیلے کے اندر پیدا ہوا، کوئی بیچ کے قبیلے میں، کوئی بالکل انتہا درجے کے غریب قبیلے میں پیدا ہوا. اب اللہ رب العزت نے جو خاندانوں میں تقسیم کیا، قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، ہم دنیا کے اندر آ کر کے اپنے خاندان پر، اپنے حسب و نسب کے اوپر فخر کر کے اسی کے اندر مگن رہتے ہیں، اللہ کو بھولے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا انسان سمجھتے ہیں، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں. یاد رکھیں
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر بھی متنبہ کیا اور کہا کہ اے انسانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں خاندانوں کے اندر بانٹ تو دیا، قبیلوں کے اندر تمہیں پیدا تو کیا، لیکن یاد رکھو ان قبیلوں کے اوپر، ان حسب و نسب کے اوپر فخر کر کے زندگی مت گزارو۔ تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک اعلیٰ کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، جو دنیا کے اندر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، جس کی زندگی دین کے مطابق ہوگی، جس کی زندگی دین کے تقاضوں کے اوپر ہوگی، اللہ رب العزت کے یہاں وہ زندگی قابل قبول ہوگی۔ اور اگر کسی کی زندگی دین سے ہٹ کر کے گزر رہی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے سے ہٹ کر کے گزر رہی ہے، تو وہ کتنے ہی اعلیٰ خاندان کا کیوں نہ اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھا لے، اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے منی کے قطرے سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا، اور ایسا خوبصورت انسان پیدا کیا، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے بہترین سانچے کے اندر ڈال کر کے بنایا، ایسا خوبصورت کہ اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا۔ ان 18,000 مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں، ان کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ واقعہ اس کے اوپر سنا رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کی۔ ان کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک دن بیوی جب ان کے سامنے آئی پناہ و سنگار کر کے، تو محبت کے اندر آ کر کے کہنے لگے کہ واقعی تو بڑی خوبصورت ہے، اور تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ اب محبت کے اندر یہ الفاظ تو کہہ دیے، بعد میں احساس ہوا کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہو نہیں سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو طلاق ہو گئی۔ اب پریشان ہے، علماء کے پاس جاتے ہیں، اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے سب نے یہ کہا کہ ہاں آپ کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس لیے آپ کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ لیکن بیوی سے چونکہ بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا، بے چین تھے، تو گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کے پاس، اور جا کر کے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور پھر یہ کہا کہ علماء نے تو یہ فتویٰ دیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، آپ بتائیے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، آپ جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رہیے۔ یہ بڑے خوش ہوئے۔ جب ان علماء کو پتا چلا کہ جنہوں نے طلاق ہونے کا فتویٰ دیا تھا وہ سارے کے سارے مل کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ان شاگرد کے پاس آ گئے، سارے کے سارے جمع ہو کر کے ان کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ تو اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ کائنات میں، مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت میں نے انسان کو پیدا کیا۔
تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اور جب چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت سنی تو ان علماء کی آنکھیں کھل گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ناپاک منی کے قطرے سے خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا۔ اب جب اتنا خوبصورت انسان بنایا، اللہ نے بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یوں ہی اللہ نے بیکار بنا دیا ہو۔ قرآن کریم کے اندر تو اللہ کہتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے یوں ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ یاد رکھ، میں نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب بیکار پیدا نہیں کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اگر انسان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ کے یہاں قبولیت ملے گی، اور اگر بندگی کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارتا، اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزری ہے، اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ میرے بزرگوں، آج اللہ نے خوبصورت پیدا کیا، تو میں نے جو کہا کہ حسب و نسب کے اوپر آج آدمی فخر کرتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں تقوی کی قیمت ہے، تقوی کی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دیہات کے ایک صحابی آیا کرتے تھے، حضرت ظاہر ابن حزام اشجعی رضی اللہ تعالی، دیہاتی صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے، گاؤں کے تحفے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لایا کرتے تھے، جیسے سبزی، ترکاری، جو بھی اس وقت میں ہوتی تھی، وہ تحفے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ ظاہر ابن حزام اشجعی کے تحفوں کو قبول کیا کرتے ہیں، اور جب یہ اللہ کے نبی کی خدمت سے جاتے تو اللہ کے نبی بھی ان کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ظاہر ابن حزام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے کالے کلوٹے تھے، صورت اور شکل اچھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں حضرت ظاہر ابن حزام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بازار سے گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ ظاہر اپنے سامان کو فروخت کر رہے، اللہ کے نبی ان کے پیچھے سے آئے اور آپ نے اس طریقے سے آ کر کے ان کی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، آنکھوں کو بند کر دیا۔ اب ظاہر ابن حزام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پتہ نہیں کس نے آ کر کے پیچھے سے پکڑ لیا، آنکھیں بند کر دی۔ پہلے تو کہتے رہے کہ مجھے چھوڑو، کیوں پکڑ رکھا ہے، لیکن پھر کنکھیوں سے دیکھا اور محسوس کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، تو چھوڑو کہنے کے بجائے اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کے سینے سے چمٹانا شروع کر دیا، تاکہ میرا جسم محبوب کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو خیر و برکت آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ مذاق کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ظاہر ابن حزام کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ اگر مجھ جیسے غلام کو بیچیں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ملے گی، کیونکہ میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے، کالا کلوٹا انسان ہوں، کون مجھے خریدے گا؟ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ کی قیمت اچھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ہے تو کہا کہ ظاہر
تم بے قیمت نہیں ہو، تمہاری قدر و قیمت کے اندر کمی نہیں ہے۔ دنیا کے انسان تمہیں کالا کلوٹا دیکھ کر کے تمہاری قیمت کم لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا اونچا مقام ہے، تم اعلیٰ درجے کے انسان ہو، کیونکہ تمہارا ایمان، تمہارا تقوی اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کر دیا، اور قرآن کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں تقوی کی قدر و قیمت ہے، حسب و نسب کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اگلی آیت کے اندر فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ پہلے تو تمہیں دنیا کے اندر موت آنی ہے اور پھر مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اچھی تیاری کر کے جانا چاہیے، اللہ کی بندگی کر کے جانا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت آخرت کو بہترین بنا سکے اور ہمیں اس کے نتیجے میں جنت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہو۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے سے خالی ہاتھ چلے گئے، ہم نے دنیا کے اندر کچھ نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم نے نہیں کیے، ہماری زندگی بچپن سے لے کر موت تک ایسے ہی گزر گئی، بے راہ روی کی زندگی گزرتی رہی، نہ ہمیں فرائض کا کوئی احساس ہوا، نہ واجبات کے ادا کرنے کا احساس ہوا، اور اسی طریقے سے کھا پی کر کے دنیا سے چلے گئے، تو یاد رکھیں کہ ایسی زندگی کی اللہ کے یہاں قیمت نہیں ہے۔ اگر انسان کھا پی کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو ایسی زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی۔ اس لیے خدارا اللہ نے پیدا کیا ہے تو کس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا، اس مقصد کو یاد کر کے زندگی گزاریں، اس مقصد کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ورنہ دنیا کے اندر جو مقصد لے کر کے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد کے خلاف زندگی گزرے گی تو پھر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے انسان کو ان تمام چیزوں کے اوپر متنبع کیا، اور تمام جگہوں کے اوپر اللہ نے انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، انسان کو احساس دلایا کہ اے انسان تو دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی اللہ سے دوری میں گزرتی ہے تو آج جو زندگی کا بقیہ حصہ گزرا ہے، بچا ہے، اس بقیہ حصے کے اندر احساس کر کے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ آپ نے دنیا کے بادشاہوں کا حال دیکھا ہوگا، اگر کوئی بادشاہ کی نافرمانی کر کے اس کے پاس جاتا ہے تو دھکے مار کر کے محل سے باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، آخری وقت کے اندر، بڑھاپے کے اندر احساس ہوا اور اللہ کے در پر آ کر کے کہتا اللہ میری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، لیکن اب میں توبہ کر کے تیری فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو دھکا نہیں لگواتا، بلکہ اللہ قرآن کریم کے اندر بار بار سمجھاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، زندگی کا جو حصہ بے راہ روی کے اندر گزر گیا اس کے اوپر ندامت اور افسوس کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیں اور آج تہیہ کر لیں، میرے اللہ بقیہ زندگی کا جو حصہ ہے ہم اس کو تیرے احکام کے مطابق تیری بندگی کرتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا